بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 2 عام الفیل جو ہے اس کی بلند خوانی کریں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 نکال لیجئے اور میرے ساتھ مل کر اس کی بلند خوانی کرنے کی کوشش کریں۔ سبق کا نام ہے باب صوم سیرت طیبہ میں پہلا سبق ہے عام الفیل۔ عام الفیل کا کیا ہے؟ عام الفیل کیا ہے؟ عربی میں عام کے معنی سال کے ہیں۔ عام کے کیا معنی ہیں؟ سال۔ اور ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں۔ ہاتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فیل کہتے ہیں۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں کا سال۔ عربی میں عام کے معنی سال کے ہیں۔ عام الفیل اس میں لفظ جو عام ہے اس کے معنی ہیں سال، اور ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں۔ اس طرح عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں کا سال۔ اب ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال ملک یمن کا گورنر ابرہہ ایک بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، جس میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ہیں اس سال کو بھی عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ ملک یمن کا جو ایک گورنر ابرہہ تھا وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر، جس میں بہت سارے ہاتھی بھی شامل تھے، اس کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے مطلب گرانے کی نیت سے جو ہے وہ آیا تھا۔ اس وجہ سے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے جس سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا بنایا تھا، چرچ جو ہوتا ہے، اور عرب قبائل سے کہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرنے کی بجائے یہاں آیا کریں اور مکہ میں جا کر حج نہ کریں، لیکن ابرہہ کی بات کسی نے نہ مانی اور نہ ہی کوئی اس کے بنائے ہوئے گرجے میں عبادت کے لیے گیا۔ مکہ کے نزدیک پہنچ کر ابرہہ نے قریش کے سردار اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ اسی دوران ابرہہ کے سپاہی مکہ کے قریب چرنے والے حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ پکڑ کر لے گئے، جس پر حضرت عبدالمطلب نے ابرہہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے عبدالمطلب کون تھے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ جب وہ ابرہہ کے دربار میں گئے تو وہ حضرت عبدالمطلب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور انہیں تخت پر اپنے برابر بٹھایا اور کہا کہ اس کی مکہ کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور وہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسے ایسا کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ مکہ کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبدالمطلب کے اس جواب پر ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور کہا کہ مکہ کے لوگ شہر خالی کر دیں، جس کے بعد مکہ کے لوگ شہر خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے تاکہ ابرہہ کے حملے سے محفوظ رہیں۔ جب حضرت مطلب کے ساتھ ابرہہ کی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ کمزور ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے کیا کہا کہ لوگوں سے کہیں کہ وہ شہر خالی کر دیں۔ ننھی چڑیاں اور ہاتھیوں کی موت۔ اب دیکھیں کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب ہاتھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ابابیلیں چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیج دیں۔ ہر ابابیل کی چونچ میں چھوٹا سا پتھر تھا۔ اس طرح ہزاروں ابابیلوں نے ایک ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر برسائے، جس سے ابرہہ کی فوج تباہ ہو گئی۔ بہت سے سپاہی مارے گئے، خود ابرہہ بھی کنکریاں لگنے سے بری طرح زخمی ہوا۔ پھر فوج میں وبائی بیماریاں پھیل گئیں۔ ابرہہ اپنے بچے کچے، زخمی اور بیمار فوجیوں کے ساتھ یمن واپس بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خانہ کعبہ کی کیسے حفاظت فرمائی کہ جو لوگ تھے وہ تو وہاں سے جا چکے تھے، اور وہ جو ابرہہ تھا اس کے پاس فوج تھی اور ہاتھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی کہ ہزاروں ابابیلیں چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیج دیں اور ان کی ہر ابابیل کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے
پتھر تھے اور انہوں نے ایک ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر برسائے ابرہہ کی فوج پر. اس طرح اس کے بہت سارے سپاہی جو ہیں پتھر لگنے سے مر گئے. خود ابرہہ بھی بری طرح سے زخمی ہو گیا اور پھر اس کی جو فوج تھی اس میں وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، اور اس طریقے سے وہ اس کے جو بچے کچے زخمی تھے اور بیمار فوجی جو تھے وہ واپس ان کو لے کر یمن بھاگ گیا اور پھر وہاں جا کر مر گیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. آپ اس کی بلند خوانی دوبارہ کیجیے گا اور انشاءاللہ میں جلد آپ کو اس کا کام سینڈ کر دوں گی. اللہ حافظ.